بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے متعلق چند لسانی نظریات کے حوالے سے ہے۔ تو اردو کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بہت سی شخصیت نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، تو ہم جو ہے ان تمام کے نظریات جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ تاریخی ترتیب سے دیکھا جائے تو مولانا محمد حسین آزاد نے 1880 میں اپنی کتاب آب حیات میں اردو کے آغاز کے متعلق ایک نظریہ قدرے سنجیدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ بعد میں حکیم شمس اللہ قادری اور چند دوسرے لوگوں نے بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد نے اردو کو نواحِ دہلی کی زبان قرار دیا ہے۔ یہی وہ نظریے ہیں جن کے جواب میں پھر مختلف لسانی ماہرین نے اردو کے آغاز کو کسی خاص علاقے سے منسوخ کیا۔ اسی حوالے سے ایک قابل ذکر نام سید سلیمان ندوی کا ہے۔ انہوں نے ایک مکالمہ اردو کیوں کر پیدا ہوئی کے عنوان سے لکھا ہے۔ انہوں نے تاریخی دلائل کے ساتھ یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو زبان کی جائے پیدائش سندھ ہے۔ انہوں نے سندھی اور اردو زبانوں میں لسانی اشتراک کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ ان کا اصرار یہ ہے کہ سندھ وہ سرزمین ہے جہاں مسلمانوں نے سب سے پہلے مستحکم حکومت رائج کی، اور یہ حکومت تقریباً 300 سال تک قائم رہی۔ محمد بن قاسم نے عرب فوج کے ساتھ 712 میں سندھ اور ایک آدھ سال تک سندھ فتح کیا۔ سندھ اور ملتان کے علاقے اموی اور عباسی خلفاء کے ماتحت تھے، اور اردو زبان کی بنیاد یہیں وادی سندھ میں بنی۔ نصیر الدین ہاشمی نے 1923 میں دکن میں اردو کتاب لکھی۔ ان کے مطابق ہندوستان اور اہل عرب کی باہمی تعلق قدیمی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عرب ساحل مالا مارا اور کارو منڈل کے راستوں سے دکن آئے تھے اور یہاں تجارت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک اور ایسا وقت بھی تھا کہ جب انہوں نے مقامی خاندانوں میں شادیاں کر لیں۔ تو دوستو، یہ نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو ان کی مشہور زمانہ تصنیف ہے جو انہوں نے 1923 میں لکھی، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب جو ہیں ان کے تعلق جو ہیں وہ کافی قدیم ہیں ہندوستان والوں کے ساتھ، کہ وہ مختلف راستوں سے دکن آتے ہیں، یہاں تجارت کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ آپس میں شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کی آمد کے بعد اہل عرب دکن میں تبلیغ اسلام بھی کرتے رہے، اور اردو زبان عربی اور جنوبی ہند کی مقامی زبانوں جیسے ملیالم، تمل اور کنٹرا وغیرہ کے باہمی میل جول کے نتیجے میں بنی۔ ڈاکٹر خاطر غزنوی نے اردو زبان کا ماخذ ہندکو کو قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اردو اور ہندکو میں اشتراک لسانی اشتراک ہے، یعنی ان میں زبانوں کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا موضوع کہ مولانا محمد حسین آزاد اور ان کے ساتھ مختلف شخصیات نے کس طرح اپنے جو ہیں نظریات پیش کیے ہیں۔